تو کل ہم لوگ یہ دیکھے تھے کہ جو سخت کی وجہ سے خبر یا حدیث ضعیف ہوتی ہے تو اس کی قسمیں کتنی ہیں۔ ایک تو راوی میں کسی کمی یا علت کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو جاتی ہے، یا پھر راویوں کا جو سلسلہ اور کڑی ہے وہ ٹوٹنے کی وجہ سے میں ضعف آ جاتا ہے۔ تو سخت کہہ رہے تھے دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو سخت ظاہر ہے اور ایک سخت خفی۔ سخت ظاہر کی کہ چار نام یا چار مصطلحات ہیں: معلق، مرسل، معضل، منقطع۔ اور سخت خفی کی دو جو ہے قسمیں کہہ لیں یا دو اصطلاحات، دو نام، ایک ہے مدلس اور مرسل الخفی۔ تو معلق جو سخت ظاہر کی پہلی قسم ہے، معلق، اس کی تعریف کل ہم نے دیکھی تھی۔ معلق ہونا یعنی لٹک جانا، کہیں کسی کو معلق کر دینا یعنی اس کو لٹکا کے رکھنا۔ تو اصطلاحاً اس کی تعریف جو ہم لوگوں نے پڑھی تھی وہ یہ کہ ما حذف من مبدأ اسناده راو فاکثر، کہ جس کی سند کے شروع سے ایک راوی یا ایک سے زائد راوی کنٹینیو، توالی یعنی تسلسل کے ساتھ جس کے ابتدائی سند سے ایک یا ایک سے زائد راوی گر گئے ہوں اسے معلق کہتے ہیں۔ اب تعریف کی جو شرح تھی وہ بتایا، کہا مبدأ سند کیا ہے؟ مبدأ سند سے ایک یا ایک سے زائد راوی کا گرنا تسلسل کے ساتھ، تو یہ ہے کیا مبدأ سند؟ هو طرفه الادنى الذي من جهتنا۔ مبدأ سند یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، بلکہ ہماری طرف سے جو نچلا درجہ ہے، نچلا کنارہ ہے، وہ ہے مبدأ سند۔ جب ہم پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں تو ان فلاں ان فلاں ان فلاں، اس کے بعد جو ہے ان صحابی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ مبدأ سند ہے جہاں سے ہم شروعات کرتے ہیں۔ مؤلف کا جو شیخ ہوتا ہے وہ، اور اول سند بھی اسے کہتے ہیں۔ تو مبدأ سند اور اول سند میں کوئی فرق نہیں۔ اچھا، مبدأ سند کیوں کہتے ہیں؟ لأننا نبدأ قراءة الحديث به، اس لیے کہ ہم حدیث پڑھنا یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ جب حدیث پڑھتے ہیں تو شروعات یہیں سے ہوتی ہے۔ اچھا، من صوری، اس کی صورت یا اس کی شکلیں کیا ہیں، اس کی صورتیں کیا ہیں؟ تو الف، پہلی صورت ہے ان یحذف جمیع الاسناد، ایک کی پوری سند ہی حذف کر دی جائے۔ ثم یقال، پھر کہا جائے، مثال کے طور پر کہا جائے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، یا جو بھی۔ تو کسی بھی راوی کا تذکرہ ہی نہ کیا جائے، یہ بھی ایک معلق کی صورت ہے۔ بس ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول آئے، تو اس میں ایک سے زائد راوی بلکہ پوری سند حذف کر دی گئی۔ اب اس کے بعد دوسری صورت کیا ہے؟ ان یحذف کل الاسناد الا الصحابی او الا الصحابی والتابعی، ایک ہی سند پوری حذف ہو جائے لیکن صحابی کو چھوڑ دیا جائے، سوائے صحابی کے، صحابی کا ذکر کیا جائے، یا صحابی اور تابعی کو ذکر کریں اور باقی سب کو حذف کریں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ صحابی کا ذکر ہو صرف، پہلی صورت ہے کہ صرف رسول کا ذکر ہو، دوسری شکل یہ ہے کہ صرف صحابی کا ذکر ہو یا صحابی اور تابعی کا ذکر ہو بس۔
باقی سب حذف کر دیں. مثال دیکھیے معلق کی، ما اخرجہ البخاری فی مقدمۃ باب ما یذکر فی الفقہ، جو امام بخاری نے ذکر کیا ہے مقدمے میں باب ما یذکر فی الفقہ کے باب میں، جو ایک باب باندھا ہے ما یذکر فی الفقہ، جو ران کے بارے میں آتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے، اس بارے میں باب باندھا. اور اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث کی تخریج کی، حدیث بیان کیا اور کہا قال ابو موسیٰ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا. تو یہاں دیکھیے ابو موسیٰ اشعری کا ذکر ہے اور باقی کسی راوی کا تذکرہ نہیں، سب کو حذف کر دیا. کیا کہا غط النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکبتہ حین دخل عثمان، نبی نے اپنا گھٹنا ڈھک لیا جب عثمان غنی آئے. کھلا تھا پہلے، لیکن جب ایک محترم شخصیت داخل ہوئی تو آپ نے اسے ڈھک لیا. هذا حدیث معلق، تو یہ معلق حدیث ہے، یعنی اس کی سند، ابتدائی سند پوری حذف کر دی گئی، صرف صحابی کا ذکر ہے. لأن البخاری، یہ معلق ہے کیوں؟ لأن البخاری حذف جميع اسناده الا الصحابی وهو ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ، اس لیے کہ بخاری نے پوری سند حذف کر دی ہے صحابی کو چھوڑ کے، اور وہ صحابی ابو موسیٰ اشعری ہیں. تو معلق کی تعریف یہی ہم نے پڑھی تھی کہ مبدأ سند یا ابتدائے سند سے ایک یا ایک سے زائد راوی تسلسل کے ساتھ گرا دیے جائیں تو یہ چیز یہاں فٹ آتی ہے. اور اس کی صورت میں ہم نے پڑھا تھا کہ کبھی سب گر جاتے ہیں، صرف اللہ کے رسول کہتے ہیں قال رسول اللہ، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صحابی کا ذکر ہوتا ہے باقی پوری سند حذف کر دی جاتی ہے، یا صحابی اور تابعی کا ذکر ہوتا ہے باقی پوری سند حذف کر دی جاتی ہے. تو یہاں ایک مثال دیا جس میں صحابی کو چھوڑ کے پوری سند حذف ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کی روایت. اچھا، اب ایک مسئلہ یہ آئے گا کہ جیسے خطیب لوگ تقریر کرتے ہیں تو سند نہیں بیان کرتے ہیں، ایسے ہی کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، سند پوری گرا دیتے ہیں. تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس میں یہ ہے کہ پوری سند کا پڑھنا ایسے موقعوں پر ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے. اگر حدیث صحیح ہے تو خطیب کا یا کسی مناسبت سے نبی کی بات سے استدلال کے وقت سند کے ساتھ حدیث بیان کرنا ضروری نہیں ہے. اچھا، اب اس کے بعد آگے دیکھیے حکم کیا ہے معلق کا. اجمالی طور سے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ معلق یا ضعیف کی قسمیں ہیں، سند میں کمی ہے، سند میں سخت ہے. تو اب اس کا حکم کیا ہے؟ الحدیث المعلق مردود، معلق حدیث مردود ہے، لأنه فقد شرطا من شروط القبول، اس لیے کہ قبولیت کی شرطوں میں سے ایک شرط مفقود ہے، اور وہ شرط کیا ہے؟ اتصال سند، کڑیاں جڑی رہنی چاہیے اور سند متصل ہونی چاہیے. حدیث کی صحت کے لیے، حدیث کی قبولیت کے لیے یہ شرط ہے. تو کڑی تو کٹی ہے یہاں اور سند متصل نہیں ہے یہاں، لہذا شرط مفقود ہے، صحت کی شرط یا قبولیت کی شرط، اس لیے حدیث مردود ہے. وذلك بحسب راو او اکثر من اسناده مع عدم علمنا بحال ذلك الراوی المحذوف، اور وذلك بحسب راو او اکثر من اسناده، اور اس میں معلق میں کیا ہوتا ہے
اس وجہ سے یہ مردود ہے کیونکہ اس میں ایک راوی یا ایک سے زائد راوی اس کی سند سے حذف کر دیا جاتا ہے، مع عدم علمنا بحال ذلك الراوی المحذوف، اور محذوف اس محذوف راوی کی حالت سے ہم ناواقف ہوتے ہیں، ہمیں علم نہیں ہوتا ہے، عدم علم، علم کا نہ ہونا، تو ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ وہ جو راوی ہے، وہ جو گرایا ہوا ہے، جو حذف ہے، جس کا ذکر نہیں ہے، وہ راوی کیسا ہے، اس کی حالت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو وہ راوی ہو سکتا ہے تام الضبط ہو سکتا ہے خفیف الضبط ہو سکتا ہے سوء حفظ کا شکار ہو، اور ممکن ہے صداقت نہ ہو، اس کے اندر امانت نہ ہو، عدالت نہ ہو۔ تو جب اس کا ذکر ہی نہیں ہے تو ہم اس کی حالت جانیں گے کیسے؟ لہذا اگر سند سے راوی گرا ہے تو وہ معلق حدیث ہو گئی، اگر ابتدائی سند سے گرا ہے، اور معلق حدیث چونکہ راوی کے بارے میں پورا علم ہے نہیں، لہذا وہ روایت مردود ہوگی۔ تو اختصار کے ساتھ اگر کوئی پوچھے کہ معلق حدیث کا حکم کیا ہے تو کہیں گے مردود ہے، کیونکہ قبولیت کی شرط اس میں مفقود ہے، اور وہ شرط کیا ہے؟ اتصال سند۔ اب جو گرا ہوا راوی ہے اس کی حالت ہمیں معلوم نہیں ہے کیسا تھا، لہذا حدیث قبولیت کے درجے سے نیچے گر گئی۔ چھٹا نقطہ دیکھیے، حکم المعلقات فی الصحیحین، یہ تو عام معلقات کا حکم ہو گیا، لیکن اگر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں معلق روایت آ جائے جس کے بارے میں ہمارا یہ نظریہ ہے کہ وہاں کی روایتوں کو چھانٹے پرکھے بغیر ہی قبول کر لیا جائے گا، تو اگر وہاں معلق روایت امام بخاری یا امام مسلم ذکر کریں تو ان کا کیا حکم ہوگا؟ یہ حکم بیان ہو چکا ہے، لیکن چونکہ اب یہاں اس کی ایک مناسبت ہے، معلق کا ذکر چل رہا ہے، لہذا اس کو دوبارہ ذکر کر دیا انہوں نے۔ معلق کا حکم ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ اگر سیگے جزم کے ساتھ ذکر کریں تو ٹھیک ہے، مقبول ہے، اور اگر سیگے تمریز کے ساتھ بیان کریں تو نہ مقبول ہے، وہی بات یہاں آئے گی۔ تو کہتے ہیں حکم المعلقات فی الصحیحین، صحیحین کے اندر معلقات کا حکم کیا ہے؟ هذا الحکم وهو ان المعلق مردود، یہ حکم، یہ جو ابھی ہم نے حکم پڑھا ہے نقطہ نمبر 5 میں، یہ حکم یعنی معلق مردود ہے، یہ حکم ہوا للحدیث المعلق مطلقا، تو یہ مطلق طور پر معلق حدیث کے لیے ہے، یہ حکم مطلقاً معلق حدیث کے لیے، مطلق طور پر کہیں بھی ہو کوئی بھی حدیث معلق ہے تو اس کا حکم یہی ہے کہ وہ مردود ہے۔ لیکن ان وجد المعلق فی کتاب التزمت صحته فهذا له حکم خاص، لیکن اگر معلق حدیث کسی ایسی کتاب میں پائی جائے جس میں صحت کا التزام کیا گیا ہے، جیسے صحیحین ہے، تو ان کا خاص حکم ہو، تو اس کا حکم خاص ہوگا۔ اگر کسی ایسی کتاب میں معلق آ گئی ہے جس میں مؤلف نے یہ کہا کہ میں اس میں صرف صحیح روایت ہی ذکر کروں گا تو اس کا حکم خاص ہے۔ وقد مر بنا فی بحث صحیح، اور یہ بات صحیح کے بحث میں گزر چکی ہے، ولا بأس بالتذکیر به ہا ہنا، لیکن دوبارہ یاد دہانی یہاں کرانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اور کیا گزرا تھا؟ ولا بأس بالتذکیر، یاد دہانی میں کوئی حرج نہیں ہے، ہنا یعنی یہاں، وہ ہوا اور کیا گزرا تھا کہ ان ما ذکر بصیغۃ الجزم، کہ جو معلق روایت سے گئے جزم سے ذکر کی جائے،
جیسے مؤلف اگر کہے قالا یا ذکر یا حکا تو یہ صیغہ جزم ہے، فهو حکم بصحته عن المضاف الیہ، تو اس پر صحت کا حکم رہے گا مضاف الیہ تک، یعنی جہاں تک اس کی نسبت کی گئی ہے، جس کی طرف اس کی نسبت کی گئی، یعنی اس پر صحت کا حکم لگائیں گے، کیونکہ مؤلف نے شرط رکھی ہے کہ میں اس کتاب میں صرف صحیح حدیث ہی رکھوں گا، تو اگر بھلے سند نہیں ذکر کیا ہے لیکن اگر اپنی کتاب میں ذکر کیا، ایسی کتاب میں جہاں صحت کی شرط رکھی ہے، صحت کا التزام جہاں رکھا ہے، تو اس معلق روایت کو صحیح مانا جائے گا جو صیغہ جزم کے ساتھ، وما ذکر بصیغۃ التمریض، اور جو صیغہ تمریض کے ساتھ ہوں، جھول والا صیغہ جس میں یقین اور جزم نہ ہو، جیسے کہ کہا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، تو جس کی صحت کا یقین نہیں ہوتا ہے اس بارے میں ایسا بولتے ہیں کہ میں نے سنا ہے، میں نے سن رکھا ہے، ایسے خبر اڑی ہوئی ہے، خبر بیان کی گئی ہے، تو یہ سب صیغہ تمریض، فلیس فیہ حکم بصحتہ عن المضاف الیہ، تو اس پر اس کی صحت کا حکم نہیں لگے گا جہاں تک اس کی نسبت ہے مضاف الیہ تک، بل فیہ الصحیح والحسن والضعیف، بلکہ اس میں صحیح بھی ہو سکتی ہیں، حسن بھی ہو سکتی ہیں، ضعیف بھی ہو سکتی ہیں، لیکن لیس فیہ حدیث واہ، لیکن اس میں واہیات حدیث نہیں ہوگی، بھلے صیغہ تمریض سے ہی ذکر کیا ہے لیکن چونکہ مؤلف نے یہ کہا کہ میں صحیح حدیث ہی یہاں ذکر کروں گا، تو اگر صیغہ جزم سے ذکر کیا تب تو اس کا معاملہ کلیئر ہے، اگر صیغہ تمریض سے بھی کہا ہے تو حدیث کمزور ہو سکتی ہے، تھوڑی راوی ہو سکتا ہے ان کی نظر میں خفیف الضبط ہو، تام الضبط نہ ہو، لیکن بالکل ایسی واہیات اور نہایت ضعیف حدیث، ناقابل قبول حدیث اس میں نہیں آ سکتی، تو کہتے ہیں لیس فیہ حدیث واحد لوجودہ فی الکتاب المسمی بالصحیح، کیوں نہیں ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ ایسی کتاب میں وہ موجود ہے جس کا نام ہی صحیح رکھا ہے، وطریق معرفت الصحیح من غیرہ هو البحث عن اسناد هذا الحدیث، اور صحیح کی معرفت کا طریقہ یہ ہے کہ اس حدیث کے سند کے بارے میں بحث کریں گے، غور کریں گے، سوچیں گے، دیکھیں گے، والحکم علیہ بما یلیق بہ، اور اس پر حکم وہی لگے گا جس کی وہ حقدار ہے یا جو اس کے لیے مناسب ہے۔ صیغہ تمریض سے اگر ذکر کیا ہے مؤلف نے، ایسے مؤلف نے جس میں صرف صحیح حدیث رکھنے کا التزام کیا ہے، تو صیغہ تمریض والی روایت میں تھوڑا اس کی سند پہ بحث کریں گے، دیکھیں گے، اگر پھر اس کے بعد اس پر حکم لگائیں گے کہ یہ حدیث قابل قبول ہے یا نہ قابل قبول، اور اگر ہے تو کہاں قبول کی جائے گی۔ تو اب دیکھیے معلق کی بات ہو گئی، معلق حدیث کی تعریف سمجھ لیجیے پڑھی، مبدأ سند سے کیا مراد ہے یہ دیکھے، صورت اس کی کون کون سی ہو سکتی ہے یہ دیکھے، اور امام بخاری کی وہ روایت دیکھے ہیں جو ران کے بارے میں ذکر کیا انہوں نے، اور حکم ایک ہے معلق کا عام حکم اور دوسرا ہے معلق کا خاص حکم، اگر ایسی جگہ ہو جس میں مؤلف نے کہا ہے کہ میں صرف صحیح حدیث ذکر کروں گا تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم یہی ہے کہ اگر صیغہ جزم سے ہے تو قبول ہے، صحیح ہے، اور صیغہ تمریض سے ذکر کیا ہے تو پھر اس پر صحت کا حکم نہیں لگائیں گے ایسے ہی، بلکہ وہ حسن بھی ہو سکتی ہے، روایت صحیح بھی ہو سکتی ہے، اور تھوڑی سی کمزوری اور ضعف بھی اس میں پایا جا سکتا ہے، تو اب اس کی سند کو دوبارہ دیکھ لیں گے اور پھر اسی حساب سے اس پر حکم کریں گے۔ اب مردود کی ایک دوسری قسم ہے المرسل، مرسل یعنی کیا؟ معلق تو سمجھ لیے،
मुरसल क्या है? तो दूसरी किस्म अल मुरसल, इसकी तारीफ, लुगवी तारीफ और इस्तिलाही तारीफ। लुगतन हुआ इस्म मफ़ऊल मिन अरसला बमाना अतलका। ये अरसला से इसमें मफ़ऊल है, अरसला युरसिलु इरसाल। तो ये मफ़ऊल है मुरसल, और मुरसिल इसमें फ़ाइल है, यहाँ मुरसल है, अतलका के मानी में है। यानी अगर किसी को जानवर वगैरह है तो उसको से छोड़ दो, आम कर दो, छोड़ दो, जाए जहां जाना चाहे, तो उसको कहते हैं अतलकती दाब्बा, जानवर को आजाद कर दिया, से छोड़ दिया। फकअन्नल मुरसिला अतलकल इस्नाद, तो गोया की मुरसिल यानी इरसाल करने वाला, उसने सनद को आजाद कर दिया, छोड़ दिया। वलम युक़य्यिद बिरावी मारूफ, और किसी मारूफ रावी के जरिए मुक़य्यद नहीं किया है, बल्कि उसे आजाद कर दिया, छोड़ दिया, इसे आम कर दिया, मुक़य्यद नहीं किया। इस्तिलाही तारीफ क्या है? हुआ मा सक़ता मिन आखिरी इस्नादिही मिन बादि ताबिई। हाँ, तो जिसके आखिरी सनद में सुकूत हो ताबई के बाद, ताबई के बाद आखिरी सनद, इब्तिदाई सनद तो हमने पढ़ी थी मुअल्लक, अब ये आखिरी सनद से अगर सख्त है तो उसको कहेंगे मुरसल, यानी ताबई के बाद। ताबई के बाद सहाबी होते हैं, ताबई के बाद सहाबी होते हैं, ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर सहाबी हज़फ हो, जाहिर है ताबई की जब नबी से मुलाकात नहीं हुई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और डायरेक्ट कहें कि काला रसूलुल्लाह, तो इससे समझ में आता है कि बीच में कोई है जिसने नबी से सुना था और वो गिरा हुआ है, उसका जिक्र नहीं है। तो अगर आखिर सनद से कोई रावी गिरता है तो इतना आसान नहीं है कि उसको कह दें कि हाँ, हदीस सही नहीं है। इसका मामला थोड़ा सा अलग हो जाएगा, इसलिए कि जाहिर है अगर सहाबी ही हज़फ है तो सहाबी के बारे में कोई मसला ही नहीं है। हम ना भी जाने किसी सहाबी के बारे में, सिर्फ इतना जाने कि हाँ वो सहाबी थे, तो उनके मोतबर होने के लिए यही काफी है। नबी का साथ पाया, अगर नबी का दीदार किया है, तो फिर ऐसी सूरत में उन पर चाहे हम उनकी हालत जाने या ना जाने, वो मोतबर हैं, वो मकबूल हैं। इसलिए कि कायदा ये है कि अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूल, सहाबा सब के सब आदिल हैं, उनमें कोई नाकाबिले भरोसा नहीं है। जिन्हें नबी ने संवारा हो, जिन्हें नबी ने सुधारा हो, और जिनको अल्लाह के रसूल ने खुद अपने हिसाब से तरबियत जिनकी की हो, तो फिर उनमें कोई नक्स नहीं हो सकता। लेकिन मसला ये है कि हो सकता है कि ताबई ने सहाबी को हज़फ किया है, तो मुमकिन है किसी और ताबई ने सहाबी से सुना हो। ऐसा तो जरूरी नहीं है कि अगर ताबई ने डायरेक्ट अल्लाह के रसूल से बयान किया तो ये लाजमी नहीं है कि सहाबी ही हज़फ हो सकता है वहां बीच में कोई और ताबई हो, फिर उसके बाद इन्होंने सुना हो। इसीलिए फिर मसला हो जाता है हदीस मुरसल में। आखिर सनद से भी अगर कोई रावी साकित है, सहाबी के सुकूत का इम्कान है, तो भी वो हदीस मरदूद ही रहेगी। अच्छा, देखिए, इस्तिलाही तारीफ हो गई मासक़ता मिन आखिरी सनदी, जिसमें सुकूत आखिरी सनद से हो ताबी के बाद। तो आखिरी कड़ी वही सहाबी होते हैं, ताबी के बाद सहाबी हैं, फिर रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अगर वो सुकूत हो ताबी के बाद, सख्त हो, आखिर सनद से रावी गिरा हुआ हो, तो क्या होगा? हाँ, तो फिर उसका नाम मुरसल होगा।
اچھا، اب تعریف کی شرح دیا ہوا ہے. اے هو الحدیث الذي سقط من اسناده الراوی الذي بعد التابعی، یعنی مرسل وہ حدیث ہے جس کے سند سے وہ راوی ساقط ہو جو تابعی کے بعد ہے. یہ نہیں کہیں گے کہ صحابی جو ساقط ہو، ہاں، اس لیے کہ صحابی کے سقوط کا مسئلہ نہیں جو میں نے وجہ بتائی. ایسے کہنا پڑے گا کہ تابعی کے بعد کوئی راوی ساقط ہو. اب وہ تابعی کے بعد تابعی بھی ہو سکتے ہیں اور صحابی بھی ہو سکتے ہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس تابعی نے کسی اور تابعی سے سنا ہو اور اس تابعی نے صحابی سے سنا ہو اور صحابی نے رسول سے سنا ہو. ایسا امکان ہے. اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ اس تابعی نے جس نے راوی حذف کیا ہے صحابی سے سنا ہو اور صحابی نے رسول سے. تو کہتے ہیں کہ یہ کہنا پڑے گا تعریف میں، یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ صحابی تابعی کے بعد اگر راوی ساقط ہے کسی سند میں تو وہ مرسل ہے. والذی بعد التابعی هو الصحابی، اور تابعی کے بعد صحابی ہوتے ہیں. وآخر الاسناد هو طرفه الذی فیہ الصحابی، اور آخری سند، آخر سند وہ کنارہ ہے جس میں صحابی ہوتے ہیں. آخر سند وہ سرا ہے جس میں صحابی ہوتے ہیں، اور ابتدائے سند مؤلف کا شیخ ہوتا ہے جہاں سے ہم سند پڑھنا شروع کرتے ہیں، وہ ابتدائے سند ہے. تیسرا نقطہ دیکھیے، صورتہ، اس کی صورت. وصورتہ ان یقول التابعی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا وکذا. اس کی شکل یہ بنے گی یا صورت یہ ہے کہ تابعی ایسے کہے، سواء کان صغیرا و کبیرا، چاہے تابعی چھوٹا ہو یا بڑا تابعی ہو، اس سے مطلب نہیں، بس تابعی کہے. کیا کہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا، او فعل کذا، او فعل بحضرته کذا. جیسے تابعی کہے کہ رسول نے ایسا فرمایا ہے یا رسول نے ایسا کیا ہے، او فعل بحضرته کذا، یا رسول کی موجودگی میں ایسا کیا گیا. تو حدیث کی تعریف کیا ہے؟ جو رسول نے کہا ہو، رسول نے کیا ہو، جو رسول کے سامنے کیا گیا ہو اور آپ چپ رہے ہوں، تقریر جسے کہتے ہیں. تو اگر تابعی ڈائریکٹ ایسے کہتے ہیں قال رسول اللہ یا فعل رسول اللہ یا فعل بحضرته کذا، تو هذه صورت المرسل عند المحدثین، تو یہ محدثین کے نزدیک مرسل کی صورت. محدثین کہہ دیا، ہو سکتا ہے اصولیوں اور فقہا کے نزدیک کچھ اور ہو، تو آگے ہم اس کو دیکھیں گے. محدثین کے نزدیک یہ مرسل کی شکل ہے. کیا؟ تابعی ایسے کہے قال رسول اللہ. اچھا، کتنا وقت بچا؟ ایک نقطہ اور پڑھ لیتے ہیں، مثال دیکھ لیتے ہیں. تعریف ہو گئی، تعریف کی شرح ہو گئی، اس کی شکل ہو گئی، اب مثال بھی ہو جائے. ما اخرجہ مسلم فی صحیحہ فی کتاب البیوع، جو مسلم نے جس کی تخریج کی ہے اپنی صحیح میں کتاب البیوع میں. قال، کہتے ہیں امام مسلم، حدثني محمد بن الرافع حدثنا حجین حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن سعید بن المسیب. تابعی آگے، سعید بن المسیب تابعی ہیں. تو کہتے ہیں مجھ سے محمد بن رافع نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں ہم سے حجین نے، اور وہ کہتے ہیں ہم سے لیث نے، اور وہ روایت کرتے ہیں عقیل سے، اور وہ ابن شہاب الزہری سے، اور وہ سعید ابن مسیب التابعی سے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع المزابنہ، کہ رسول نے بیع مزابنہ سے منع فرمایا ہے. تو بیع مزابنہ کیا ہے اس میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بیع مزابنہ وہ الگ بحث ہے. بیع مزابنہ ویسے اتنا صرف جان لیجئے کہ جیسے کوئی چیز تیار ہو اور وہ دے کے کوئی ایسی چیز خریدی یا اس کا سودا کیا جو ابھی ریڈی نہیں ہے،
ابھی چاہے پیڑ میں ہو، چاہے فیکٹری میں ہو، یا اور کہیں بھی ہو. تو بیع مزابنہ سے آپ نے منع فرمایا ہے. اب یہاں تو صرف تابعی کا ذکر ہے، صحابی تو ہیں ہی نہیں. تو سعید ابن مسیب کی نبی سے ملاقات ہے ہی نہیں، کیسے کہہ دیا؟ تو مطلب یہ ہوا کہ صحابی یہاں حذف ہیں، گرے ہوئے ہیں. فسعید ابن المسیب تابعی کبیر، سعید ابن مسیب بڑے تابعی ہیں، اور روا هذا الحدیث عن النبی بدون ان یذکر الواسطہ بینہ و بین النبی، یہ حدیث نبی سے ذکر کر دیا ہے بغیر واسطہ ذکر کیے ہوئے اپنے اور نبی کے بیچ. واسطہ تو لازمی ہے کہ ہوگا ہی واسطہ، کسی صحابی نے سنا ہوگا، کیونکہ انہوں نے تو جو ہے صحابی سے ملاقات کی ہے، دیکھا ہے، لیکن نبی کو نہیں دیکھا، نبی سے نہیں سنا ہے. تو کیسے کہا کہ رسول نے فرمایا؟ معلوم یہ ہوا کہ بیچ میں کوئی واسطہ ہے جسے انہوں نے گرا دیا. فقد اسقط من اسناد هذا الحديث آخرہ، تو اس حدیث کی سند کے آخر سے راوی کو گرا دیا. وہ من بعد التابعی، اور وہ تابعی کے بعد والے راوی. واقل هذا السقط ان يكون قد سقط الصحابی، اور اس سقط کا کم سے کم معنی یہ ہے کہ صحابی کو گرایا ہوگا. ويحتمل ان يكون قد سقط معه غيره كتابعی مثلا، اور اس کا بھی احتمال ہے کہ گرایا ہو اپنے ہی جیسے کسی کو، یعنی جیسے تابعی کو گرایا ہو مثلا. تو یہ بھی اس کا بھی احتمال ہے، ہو سکتا ہے سعید ابن مسیب نے جس کو حذف کیا ہے وہ صحابی ہوں، کم سے کم اتنا تو ماننا پڑے گا. اور اس کا بھی احتمال ہے کہ انہوں نے اپنے علاوہ کسی اور تابعی کو حذف کیا ہو، تابعی کو بھی حذف کیا ہو اور صحابی کو بھی، ایسا بھی امکان ہے. بہرحال ایک مثال بھی دیکھ لیے جس میں صحابی یعنی تابعی کے بعد راوی حذف ہے. سعید ابن مسیب نے ڈائریکٹ کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اب یہاں رک جاتے ہیں، اور انشاءاللہ المرسل عند الفقہاء والوصولیین یہ ہم اگلی گھنٹی میں دیکھیں. فقہاء اور اصولیوں کے نزدیک مرسل کی تعریف کیا ہے؟ یہ تو محدثین کے نزدیک تعریف آسان والی ہو گئی، اب ان کے نزدیک کیا تعریف ہے وہ ہم انشاءاللہ کل دیکھیں گے. آج جو ہم نے جانا ہے مرسل کے بارے میں، لغوی تعریف کی ارسلہ سے اس میں مفعول ہے، اطلقہ کے معنی میں ہے. اور اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ جس کے آخر سند سے تابعی کے بعد والا راوی حذف کر دیا جائے. اور آخر سند سے کیا مراد ہے؟ صحابی والا کنارہ. صورت اس کی کیا ہے؟ صورت یہ ہے کہ جیسے تابعی کہیں کہ قال رسول اللہ. مثال اس کی صحیح مسلم کی ایک روایت جو سعید ابن مسیب سے ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے مروی ہے، تو یہ اس کی مثال ہو گئی. اب آپ لوگ مراجعہ کیجئے اور انشاءاللہ